جنات گزشتہ حالات کیسے بتا دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے احباب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آخر جنات پرانی سے پرانی باتیں کیسے بتا دیتے ہیں، انہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی حضرات ہیں کہ جن پر حاضری ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بزرگ کی سواری بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو انہیں وہ ایسی پرانی خبریں دے دیتے ہیں کہ لوگ ان کے قائل ہو جاتے ہیں اور اسے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اسے کرامت شمار کرتے ہیں ان کی، کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں کہ بہت پرانی سے پرانی بات بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے مرد اور خواتین ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ جب ان پر حاضری آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ آئے ہیں، فلاں یہ آئے ہیں، چونکہ وہ جنات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے انہیں بزرگ بتاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ جو سامنے ان کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے پرانے سے پرانے حالات بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال قبل آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور فلاں جگہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اب چونکہ سامنے جو شخص آیا ہے وہ تعجب کرے گا کہ یہ بات تو کسی کو نہیں معلوم ہے، میں اکیلا جا رہا تھا، نہ میں نے کبھی گھر میں اس بات کا ذکر کیا تھا، نہ کسی دوست سے شیئر کیا تھا، تو انہیں یہ بات کیسے معلوم چل گئی؟ یہ تو بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، اور وہ اس کا قائل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو وہ شخص ہی جانتا ہے کہ بھئی آپ 2 مہینے قبل فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں پر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، یا گھر کے اندر آپ موجود تھے آج سے 1 ہفتہ پہلے یا آج سے 1 سال پہلے۔ بہت پرانی خبریں بھی وہ دے دیتے ہیں کہ تقریباً جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے اس وقت آپ کو آج سے 10 سال قبل کی بات ہے کہ اس وقت آپ چھت سے گر گئے تھے یا سیڑھیوں سے گر گئے تھے۔ اب چونکہ وہ شخص سوچے گا کہ یہ بات تو کسی کو نہیں معلوم، ایک عرصہ گزر گیا ہے، انہیں کیسے معلوم؟ یقیناً یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ تو اب چونکہ وہ شریف جنات ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے سواریوں کے حوالے سے، کہ عورتوں کو اور مردوں کو سواری آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ بات ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ حالات جنات کیسے بتا دیتے ہیں، آخر انہیں کیسے معلوم چلتا ہے یہ ساری باتیں۔ تو ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حاضری جس کو آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جس پر جنات حاضر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کا ہمزاد ہوتا ہے، اس ہمزاد سے وہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پوچھ لیتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤ جو اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو۔ اب چونکہ وہ شخص جو آیا ہے اس کا ہمزاد اس سامنے والے جنات کو وہ ساری باتیں بتا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جس پر حاضر ہوتا ہے وہ اسی کے پر حاضر ہو کر کے بولتا ہے، تو اس کے بعد وہ بتا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمزادوں کو قید بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ ہمزاد سے ہمزاد بات کر کے پھر اس کے بعد اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ اطلاع بتا دیتے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی کرامت ہے، چونکہ ہمزاد جو ہے ہر شخص کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا کیا گیا ہے جو کہ کافر جن ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک مرے گا تب تک وہ اس کے ساتھ ہمزاد رہتا ہے، تو اسے ہر طرح کے معاملات اسے معلوم ہے، اس کے بارے میں اچھی بری ساری خبریں اسے معلوم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی آپ معلوم کرتے چلیں، ایک واقعہ لقط المرجان فی احکام الجان میں جو ذکر کیا گیا ہے۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کی طرف جادوگری کی نسبت کی گئی تھی، تو کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب اس سے پوچھا کیا تم جادوگر ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جادوگر تو نہیں ہوں، کیونکہ لوگ اس کی چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے تعجب کرتے تھے کہ نہیں یہ تو جادوگر ہے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم جادوگر ہو، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کچھ کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی اور ان کو گنا پہلے کہ میں نے کتنی کنکریاں اٹھائی ہے، پھر اس کے بعد مٹھی بند کر لی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں، تو اس نے فوراً بتا دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی کنکریاں ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوا حجاج بن یوسف کو۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ان کنکریوں کو پھینک دیا اور ایک دوسری مٹھی میں کنکریوں کو اٹھایا، اور اب انہیں گنا نہیں، اور انہیں ایسے ہی ہاتھ میں اٹھا کر کے پھر کہا کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ پہلے تو تم نے تعداد بتا دی تھی، تو پھر پہلے تمہیں تعداد کیسے معلوم ہوئی، اور دوسری مرتبہ تمہیں تعداد کیوں معلوم نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان تعداد کو چونکہ آپ جانتے تھے تو آپ کے جو وسواس ہے، یعنی کہ جو ہمزاد ہے، اس کو علم ہو گیا تھا، اور آپ کے ہمزاد نے وسواس نے مجھے بتا دیا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اسے آپ کو بتا دیا۔ لیکن دوسری مرتبہ جب آپ نے اٹھایا تو چونکہ اس کی تعداد آپ کو بھی نہیں معلوم تھی، تو آپ کے ہمزاد کو بھی اس کی تعداد معلوم نہ ہوئی،
اور نہ مجھے اس کا علم ہو سکا، تو اس لیے میرے وسواس کو اس نے مجھے خبر نہیں دی اور نہ مجھے یہ معلوم چل سکا۔ اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ حمزات چونکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ساری خبریں ہماری جو ہے جانتے ہیں، تو سامنے والا وہ شخص جس نے حمزات قید کیا ہوا ہے یا وہ شخص جس پر جنات حاضر ہیں، تو اب وہ ہمارے حمزات سے پوچھ کر کے ایسی باتیں بتا دیتا ہے، ورنہ جنات خود سے یا وہ انسان جس پر حاضری آتی ہے اسے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، نہ وہ کوئی کرامتی بابا ہیں کہ وہ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ جنات گزشتہ حالات کو اسی طریقے سے بتاتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیں، اور اگر آپ کے درمیان بھی، آپ کے آس پاس بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی بچانے کی کوشش کریں آپ، کہ جو لوگ گزشتہ حالات بتا دیتے ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے بابا نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کی کرامتوں میں سے شامل کیا جاتا ہے کہ آنکھ بند کر کے وہ ہمارے گزشتہ حالات بتا رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں۔ تو ایسے لوگوں کے دھوکے سے بچیں خود بھی اور اپنے احباب کو بھی بچائیں۔ باتیں پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور آگے بھی اس کو جو ہے ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ السلام علیکم۔